حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حج کے تذکرے کو کروں گا جو آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد پہلا حج فرما رہے ہیں 10 ہجری میں 25 تاریخ کو، یعنی 25 ذی قعدہ آپ نے اعلان کروایا۔ اعلان کروانے کے بعد قبائل سے لوگ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد یہ تعداد تقریباً 12,000 لوگوں پر مشتمل یہ جماعت تھی۔ یہ تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 تاریخ یعنی 25 ذی قعدہ کو سنیچر کے دن جو ہے ظہر سے پہلے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد سہارا ایک جگہ کا نام ہے جو مسقط میں وہ پڑتا ہے، وہاں کا کپڑا تھا 2 کپڑا جسے احرام کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کپڑوں کو زیب تن کیا۔ زیب تن کرنے کے بعد ظہر کی نماز کے بعد پورے قافلہ کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں۔ یہ روانہ ہو کر کے یہ قافلہ ذوالحلیفہ پہ پہنچتا ہے جو ان دنوں ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابیار علی پہنچے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ 5 وقت کی نماز یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ عصر کی نماز پڑھا، مغرب کی نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھا، فجر کی نماز پڑھا۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں تیل لگایا۔ تیل لگانے کے بعد شہد بھی لگایا، چونکہ بال کھلے تھے اور بال بکھر رہے تھے تو شہد لگایا تاکہ بال آپس میں جڑے ہوئے رہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جسم پر خوشبو لگایا۔ یہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد ظہر کی نماز کے بعد اونٹنی پر سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر کے کہا لبیک حجتن، اور پھر یہ قافلہ لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو حج کی نیت کی ہے ذوالحلیفہ میں ابیار علی میں، وہ افراد کی نیت کی ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 افراد۔ افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف حج کی نیت کی جائے اور حج کے لیے احرام باندھا جائے۔ دوسری قسم ہے قران۔ قران اس حج کو کہتے ہیں کہ جس حج میں جو ہے احرام عمرہ اور حج دونوں کے نیت سے باندھا جائے۔ اور پھر ایک تیسرا حج ہے حج تمتع۔ حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ میقات سے آدمی حاجی احرام باندھے
اور احرام باندھنے کے بعد مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کرے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر فری ہو جائے، فری ہونے کے بعد احرام نکال دے، پھر 8ویں ذوالحجہ کو پھر وہ عمرہ باندھے جہاں پہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ حج کے لیے نکلے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مکہ پہنچنے کے بعد فرمایا کہ میرا ارادہ تھا حج تمتع کرنے کا، لیکن مجھے یاد نہ رہا، اور وہیں پر ذوالحلیفہ ہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ نے حج افراد کا نیت کیا ہے، آپ حج افراد کی نیت کی ہے، آپ کو حج قران کرنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کے لیے نکلے ہیں۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہونے کے بعد ذوالحلیفہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور ذوالحلیفہ سے روانہ ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملل پہنچتے ہیں، اور ملل میں آپ نے قیام فرمایا۔ پھر ملل سے نکلے ہیں تو روحہ پہنچا۔ روحہ میں ایک کنواں ہے، اس کنواں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد اس کنواں کے پاس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں پر 70 یا 80 ہزار انبیاء کرام علیہ السلام حج سے آنے اور جانے میں ٹھہرے ہیں اور قیام فرمایا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ جو ہے روحہ کے اندر ٹھہرا اور قیام فرمایا۔ پھر روحہ سے نکلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عصایہ پہنچے، پھر عصایہ سے عرض پہنچے، اور عرض سے نکلے ہیں ابوا پہنچے۔ یہ ابوا وہ جگہ ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابوا پہنچتے ہیں تو اونٹنی پر سوار ہی ہیں کہ راستے سے کٹ جاتے ہیں، کٹ کر کے اور جو ہے پہاڑ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا، جن صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ آخر اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں، پھر صحابہ کرام بھی پیچھے جانے لگے۔ اللہ کے رسول اونٹ پر سوار ہو کر کے اس پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اپنی اماں محترمہ کی قبر کے پاس۔ وہ قبر تقریباً 70 یا 80 فٹ اوپر جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد وہ قبر، وہ پہاڑ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کالی پہاڑ، وہاں دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس پہاڑ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، حالانکہ وہی مقام ابوا میں ہی اس پہاڑ کے قریب ایک بستی تھی، وہاں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا پورا انتظام تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابوا میں اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتے ہیں، اور ماں کی قبر کے پاس جانے کے بعد بچے کی طرح اس طرح بیٹھ جاتے ہیں اور بہت زار و قطار روتے ہیں۔ 57 سال کی عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 57 سال پرانا وہ زخم، جس وقت والدہ کا انتقال ہوا اس وقت 6 سال کی عمر تھی، اور اس وقت سے لے کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے ہیں 57 سال ہو گئے۔ 57 سال یہ پرانا زخم جو 6 سال کی عمر میں آپ اور آپ کی والدہ محترمہ اور ام ایمن آ رہی ہیں، اس ابوا کے پہاڑ پہ والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر کیا درد گزرا ہوگا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، درد ہو، غم ہو تو میرے غم کو یاد کر لو کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی تھا، میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کا تھا، پہاڑ پر 70 یا 80 فٹ پہاڑ پہ تھا، کوئی نام و نشان کسی کا نہیں تھا، میں تھا اور ام ایمن تھی، اس جگہ میری ماں کا انتقال ہوا۔ 6 سال کے بچے کے اوپر کیا گزرا ہوگا۔ پھر ام ایمن لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ کر کے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ زارو قطار روئے، بہت زیادہ روئے، یہاں تک کہ بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غم میں ڈوبا ہوا تھا، پورے چہرہ اور داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی یاد، والدہ کی وفات کا غم، پوری باتیں یاد آ رہی ہے، پورے یاد تازے ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں یہیں قیام فرماؤں گا، میں یہیں قیام کروں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس پہاڑ پہ، چونکہ اس پہاڑ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہاڑ اس طریقے سے ہے ایک دم، لیکن آپ کی والدہ کی جو قبر ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر، تو اس جگہ پر جا کر کے مسطح ہے زمین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبی تعداد، ایک لمبا قافلہ، 12,000 لوگوں کی تعداد تھی۔ پھر وہاں پہ لوگوں کے 10 لوگ بھی وہاں پر صحیح سے نہیں ٹھہر سکتے تھے، لیکن پھر کیسے کیسے لوگ ٹھہرے۔ اللہ کے رسول اسی جگہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ رات میں قیام فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی وہیں پر قیام فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام کو پہلے کے واقعے میں اپنی ماں کے یاد کو کر کے کہا کہ اگر میری ماں ہوتی تو تم لوگ دیکھتے کہ میں عشاء کی فرض نماز پڑھتا رہتا، سورہ فاتحہ شروع کرتا، اور میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں کہتا لبیک، اور ماں کے پاس حاضر ہو جاتا، فرض نماز کو توڑ دیتا۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی محبت کا اظہار اس طرح سے فرمایا۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو آگے بڑھاتے، پھر اصفہان پہنچتے ہیں۔ اصفہان پہنچتے ہیں۔ اصفہان پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اصفہان ہے، یہ جگہ کا نام اصفہان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اصفہان سے نکلتے ہیں تو مرزہران پہنچتے ہیں۔ اصفہان سے مرزہران پہنچتے ہیں۔ مرزہران، پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریف پہنچتے ہیں۔ شریف میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹھہرتے ہیں۔ پھر جب حضرت عائشہ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارے اوپر جو عورتوں والا مسئلہ آ گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے، اللہ کی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو چھپا رکھا ہے۔ آنے والی قوم کو بتانے کے لیے، آنے والی میری ماں بہنوں کو بتانے کے لیے، خواتین کو بتانے کے لیے حضرت عائشہ کے ساتھ یہ معاملہ آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم عمرہ نہیں کرو گی، اب صرف تم حج کرو گی۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابیار علی میں جو احرام باندھا تھا وہ قران کا احرام باندھا تھا۔ قران اسے کہتے ہیں کہ جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہو۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم عمرہ نہیں کرو گی،
اب تم حج کرو گے۔ تو اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا تھا۔ پھر وہاں اسفان، پھر صریف سے نکلتے ہیں، تو صریف سے نکلنے کے بعد تنعیم پہنچتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد جو ہے وہ احرام والی چادر جو تھی، وہ اسی چادر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنعیم میں غسل فرمانے کے بعد چادر کو تبدیل فرمایا۔ جو چادر مدینہ منورہ سے پہن کر آئے تھے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، اور وہیں سہارا سے کی ہی چادر دوسری تھی، وہ دو چادر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا تنعیم میں، اور پھر وہاں سے نکلے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں۔ یہ مکہ جو پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ پہنچنے کے بعد ذی طوا کے کنویں پر جا کر کے قیام فرماتے ہیں۔ مکہ ذی طوا کے کنویں پر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں، اور یہ 4 کی رات تھی۔ 25 کو چلے ہیں، سنیچر کا دن تھا، اور اب 4 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے۔ یہ مہینہ 29 کا تھا، اور اتوار کی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا کے کنویں پر پہنچتے ہیں اور قیام فرماتے ہیں۔ اتوار کی رات تھی۔ اب کل اتوار کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرمائیں گے، اور پھر حج ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہم نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو بتایا۔ اب مکہ پہنچ گئے ہیں، مقام ذی طوا کے کنویں پہ ہیں، اور یہاں سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داخل ہوں گے خانہ کعبہ میں، کس دروازے سے داخل ہوں گے، عمرہ کیسے فرمائیں گے، کہاں کہاں پہلے جائیں گے، کیا ہوگا، پھر عمرہ کے بعد حج کیسے فرمائیں گے، انشاءاللہ العزیز آگے کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اور آپ کو پکا سچا عاشق بنائے، دیوانہ اور شیدائی بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درد کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ اس قافلے کو لے کر کے نکلے تھے 12,000 کے قافلے کو لے کر کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچتے پہنچتے 60 سے 70,000 کی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ یہ واقعی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ صحابہ کرام ایک بات پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ حج پر دیوانہ وار ہو کر کے روانہ ہوتے ہیں اور اپنے عمرہ اور حج کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج اور عمرہ عطا فرمائے۔ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، اللہ ہمیں بھی حاجی بنا دے، اللہ ہمیں بھی جو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔